کیا پاکستان میں آنے والے ایک ہفتے میں انتہائی خوفناک قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے؟ زمین لرز جائے گی، کیونکہ جناب ابھی عالمی ادارے کی جانب سے جو پیش گوئی کی گئی ہے اور باقاعدہ جو ایویڈنسز سامنے رکھے گئے ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایسا خوفناک زلزلہ آئے گا، اتنا شدت کے ساتھ زلزلہ آئے گا کہ ابھی جو شام اور ترکی میں جو زلزلہ ہے جس میں ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی، وہ ان زلزلوں کے سامنے بہت ہی چھوٹا لگے گا۔ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا وہ ان زلزلوں کے سامنے بہت ہی زیادہ اس کی شدت کم لگے گی۔ تو کیا واقعی میں پاکستان، افغانستان اور بھارت کے کچھ علاقوں میں اس طرح کا خوفناک زلزلہ آ رہا ہے؟ اور اگر زلزلہ آنے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے، اور یہ پیشگوئی ہمارے لوگوں نے نہیں کی ہے، یہ عالمی ادارے نے کی ہے، عالمی ادارے جو کہ باقاعدہ طور پر زمین کے اندر کی حرارت کو، ان کی حدت کو، ان کی موومنٹ کو نوٹس کرتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے کہ ان کو اطلاع کرنا کہ آپ کی زمین کے اندر یہ حرارت ختم ہو گئی ہے تو زلزلہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے بات کر دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی قسم کا خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، لیکن جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی آنے والی آفت سے بچنے کے لیے اس کو ڈسکشن کیا جائے، اس پر ڈسکشن کیا جائے، بات چیت کی جائے، تو وہ خوف و ہراس کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ جناب، اس وقت سوشل میڈیا پر ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پر جائیں، اس طرح کی پوسٹ لگائی جا رہی ہیں، لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز چل رہے ہیں کہ پاکستان میں اگلے 4 سے 5 دنوں میں اتنا خوفناک زلزلہ آئے گا، اتنا تباہ کن زلزلہ آئے گا کہ یقین جانیے لوگ 2005 کے زلزلے کو بھول جائیں گے۔ اور جب بھی زلزلے کی بات آتی ہے پاکستانی لرز جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زلزلے کی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان میں 2005 میں اتنا خوفناک زلزلہ آیا تھا، اتنا شدید زلزلہ آیا تھا، یقین جانیے اس میں اتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں، اتنی شہادتیں ہوئی تھیں، عالمی ادارے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس زلزلے نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور ابھی تقریباً 3-4 مہینے پہلے پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال تھی، آدھا پاکستان پانی کے اندر تھا، کئی جگہ پر سیلاب کی صورتحال تھی، کئی جناب بہت خراب قسم کی صورتحال تھی، اور ہمارے ہاں جس طرح کی امداد ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، وہ اس پر نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستانی عوام، خاص طور پر کراچی کے عوام جس طرح سے دل کھول کر امداد کرتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی پذیرائی نہیں ہوتی۔ لیکن خیر، آتے ہیں واپس زلزلے کی بات پر۔ جناب، ابھی ترکی اور شام میں 7.8 شدت کا ایسا خوفناک زلزلہ آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور اس زلزلے سے پہلے ایک ادارہ ہے جو کہ زمین کے اندر کی موومنٹ کو مانیٹر کرتا ہے۔ جب سونامی آیا تھا نا، تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں، ادارے بڑے متحرک ہو گئے تھے، سونامی کی پیشگی اطلاع دینا، یہ تمام چیزیں کرنا، یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ اب یہ زمین کے اندر کی جتنی موومنٹ ہوتی ہے نا اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے دنیا کا میپ بنا کے اس کے اندر ایک جیسے اے بناتے ہیں نا انگلش کا اے، اس طرح سے انہوں نے ایک لکیر کھینچی۔ ایک لکیر جو تھی وہ ترکی اور شام کے قریب تھی، مطلب ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ قریب تھی۔ وہ جو لکیر اس طرح سے آ رہی تھی، یعنی کہ ان ایریاز میں زلزلے آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری طرف جو لکیر تھی اس میں پاکستان اس لکیر کے قریب نہیں ہے، آدھے سے زیادہ 75% پاکستان اس لکیر میں سما جاتا ہے، اور یہ افغانستان، پھر پاکستان، اور پھر یہ انڈیا سے ہوتے ہوئے سمندر کی طرف جاتا ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا تھا کہ ان علاقوں میں بڑے خوفناک قسم کے زلزلے آ سکتے ہیں، اور یہ جو پیش گوئی کی گئی تھی یہ ترکی اور شام میں زلزلے آنے سے پہلے کی گئی تھی۔ اور جب وہاں پر زلزلہ آیا تو آپ نے دیکھا کس طرح کی خوفناک قسم کی وہاں پر تباہی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ بیچارے مر گئے، اور جس طرح کی تباہی ہوئی آپ نے مناظر دیکھے۔ اب جناب لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب یہ ہو کیوں رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ادارہ ہے اس نے کس طرح سے اتنی سینسیٹیو قسم کی انفارمیشن دے دی۔ زمین ظاہر سی بات ہے گھومتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، بچپن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جناب زمین گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن زمین کے اندر ایک اور بال نما چیز ہوتی ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی اپنی آپ سمجھ لیں پوزیشن چینج کر رہی ہوتی ہے، بار بار وہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب اس نے گھومنا بند کر دیا ہے، اس ادارے نے پیش گوئی کی تھی، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ اور ہمارے تو دین میں یہ بات ہے، قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت کی جب قریب آنے لگے گی قیامت، تو پوری دنیا میں اتنے خوفناک قسم کے زلزلے آئیں گے، زمین لرز جائے گی، اور زمین اس طرح سے لرزے گی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ جو ہم نے 100 اور 200 مالے کی بلڈنگیں بنائی ہوئی نا، یہ زمین بوس ہو جائیں گی۔
یہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے، اور اب باقاعدہ طور پر سائنٹسٹ، یہ عالمی ادارے جو کہ باقاعدہ طور پر اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ بھائی زلزلے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے، کب آ سکتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زلزلے آنے کی پیشگوئی ہے یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب جناب انہوں نے جو یہ پیشگوئی کی ہے وہ تقریباً 7 سے 8 دنوں کی پیشگوئی کی تھی، اور جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج 7 تاریخ ہے، تو تقریباً یہ 7واں 8واں دن اس میں مکمل ہو چکا ہے، اور پاکستان میں فی الحال اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس طرح کی کوئی آفت نہیں آئی ہے۔ اور یہ ترکی، یہ شام، یا چلے میں ان کی بات بھی نہیں کرتا، ترقی پذیر، ترقی یافتہ ممالک کی بات کر لیتا ہوں۔ ہم تو ترقی پذیر ممالک ہیں نا، ہم تو ترقی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ترقی کی طرف جاتے بھی ہیں نہیں جاتے ہیں یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا خوفناک زلزلہ آتا ہے نا، تو وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے ان کو جناب صدیاں لگ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہو گئے تو بڑے خوفناک صورتحال ہو جائے گی، لیکن اب اس وقت سوشل میڈیا پر یہ صرف خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایسا ہے، لیکن اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی چیزیں کیا ہیں، کیوں زلزلہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، کیا زلزلہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل چیز میں نے آپ کو بتائی کہ جناب جس طرح سے پیشگوئی کی گئی ہے اس کے فوری بعد، جو کہ شام اور ترکی اتنے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ خطرناک زون میں تھے بھی نہیں، پھر بھی ان کے یہاں اتنی تباہی ہوئی، لیکن پاکستان خطرناک زون تو چھوڑیں، خطرناک زون کے بالکل مڈل میں، بیچ میں ہے، پھر اس کے بعد پہلے افغانستان، پھر پاکستان، اور اس کے بعد انڈیا کا کچھ حصہ، اور یہ پورا ریڈ لائن انہوں نے بنائی تھی، اور وہ پاکستان سے ہوتی بھی گزر رہی، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بڑی خوفناک ہو سکتی ہے۔ تو جناب یہ سارے معاملات ہیں، خوف و ہراس پھیلانا کسی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب جب قیامت قریب آئے گی تو زلزلے بہت شدید طریقے سے آئیں گے، اور شاید دنیا کے اختتام بھی اسی طریقے سے ہوگا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ جناب اللہ ہمیں قدرتی آفت سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور کیونکہ صورتحال اس وقت کافی زیادہ سنگین ہے، جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب مساجد کی جو عمارت ہوگی وہ نیچے ہوگی، مینار نیچے ہوں گے، اور جو دوسری عمارتیں ہیں وہ اوپر بلند ہو جائیں گی، لوگوں کے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی رہیں گی۔ اس طرح کی جو بھی آخری نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، لڑکوں کی پیدائش کم ہوگی، بہت ساری چیزیں ایسی، حرام اور حلال میں فرق نہیں رہے گا، لوگ برائی کو برائی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی تاریخ میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ شاید خوف و ہراس بھی پھیلاتے ہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔